السلام علیکم فرینڈز، پالیسی پلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہارون اختر۔ آج ایک بہت ٹیکنیکل بہت امپورٹنٹ انفارمیشن لے کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت یوزفل ہونے والی ہے۔ ایکچولی حکومت پنجاب محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایک نئی اسکیم، ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اسپیشلی ان ڈاکٹرز کے لیے جو نیولی ایجوکیٹڈ ہیں، جو نیولی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کے لیے پروجیکٹ لایا گیا ہے تاکہ ان کے لیے ایک اچھا روزگار بھی کریٹ ہو سکے اور بی ایچ یوز کی ایفیشنسی بھی بڑھ سکے۔ اس کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک کا ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا آغاز 2 فیزز میں کیا گیا تھا، فیز 1 اور فیز 2، جس میں سے فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب فیز 2 کا آغاز باقاعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ یہ پروجیکٹ کا ویژن کیا ہے، پرپز کیا ہے، کون سے ڈاکٹر، کون سے کینڈیڈیٹ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، ان کو کیا ریمونریشن اس پہ ملے گا، کون سی رسپانسبلٹیز ہوں گی، وہ ساری اس ہم ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس امپورٹنٹ ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اسپیشلی ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ابھی نیو اپنی ڈگری اٹین کر کے آئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب کہ اس ویڈیو میں کون سا پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے، اس سے کیا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ دیکھیں جی، اس سلائیڈ میں میں نے کمپلیٹ اس کی انفارمیشن شیئر کر دی ہے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس ماڈل کا، اس سروس ڈیلیوری ماڈل کا آبجیکٹیو کیا ہے، یہ کیوں لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بیسیکلی 3-4 مین پرپز ہیں۔ اسپیشلی اس میں جتنے بھی بی ایچ یوز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمم کرنا ہے۔ ایکچولی اس میں وہ بیسک ہیلتھ یونٹ فال کریں گے جو گورنمنٹ آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے، جیسا کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کچھ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں۔ ان آؤٹ سورسڈ بی ایچ یو کی ایفیشنسی کو انہانس کرنا، ان کی ہیلتھ کیئرز کی جو آؤٹ کمز ہیں ان کی پرفارمنس کو بیٹر کرنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اندر فیسلٹیز ہیں پبلک کو پرووائڈ کرنا، یہ اس کا بیسیکلی پرپز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے 1 بائی 1 سارے مینشن بھی یہاں کر دیے ہیں، اور مزید ڈیٹیل کے لیے آپ کو اس کے میں کچھ نوٹس اور کچھ ڈاکومنٹس بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں جو کہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، اور آپ کو لنک بھی اس کا شیئر کر دوں گا۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انڈیویجول اس میں ہائر ہوگا، جو بھی اس میں ڈاکٹر اپوائنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں، کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو کیری کرنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چونکہ بڑا پروجیکٹ ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے جیسا کہ گورنمنٹ نے کچھ پرائمری اسکول آؤٹ سورس کیے اور بعد میں ان کو سیل آؤٹ کیا، تو جس لوگوں نے، جس کینڈیڈیٹس ان کو اٹین کیا ہے، انہوں نے اس کو پراپرلی رن کرنے کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہیں، سیم اسی طرح کی کنڈیشن بی ایچ یوز کے لیے بھی رکھی گئی ہیں۔ تو وہ انڈیویجول جو اس کو پرچیز کر لے گا، جو اس میں ہائر ہو جائے گا، اس کے اوپر کون کون سی رسپانسبلٹی فال کریں گی۔ اس میں سب سے پہلے ہے مینیجنگ فیسلٹی آپریشنز، یعنی کہ اس کو آپریٹ کرنا، پراپرلی آپریٹ کرنا، جو فروٹفل ہو، جس کے آؤٹ کم زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کو اس نے مینیج کرنا ہے۔ سیکنڈلی ہے انشورنگ فنکشنلٹی، اس کی جو فنکشنز ہیں اس کو مور افیکٹو بنانا۔ کام تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اس طرح افیکٹو نہیں ہوا، جو ڈیزائرڈ رزلٹ تھا وہ نہیں مل سکا۔ اس لیے ان کینڈیڈیٹس کو ہائر کرنے کا پرپز یہ ہے کہ ان بی ایچ یوز کو مور افیکٹولی فنکشنلٹی میں دکھانا، اور اس بی ایچ یو کی ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس اس کا بھی کیئر کرنا، اور جتنی بھی میڈیسنز ہیں اس کا پراپر سٹاک، انٹیک اور ڈسپوزل، یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی، اور کوئی بھی اسپیسیفک انفارمیشن، کوئی بھی اسائنمنٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شیئر کی جائے گی، اس کو بھی کیری کرنا۔ یہ بیسیکلی اس انڈیویجول کی رسپانسبلٹیز ہوں گے۔
آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا کہ وہ انڈیویجول کس طرح ہائر ہوگا، کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس کا، اور کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں، اور اس کو اس کے بدلے میں کیا ارن ہوگا، کیا کیا وہ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ میں چلتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ اس کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ہم نے دیکھا۔ اس نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں یہ سروس ڈیلیوری ماڈل ہے کیا ایکچولی، ٹھیک ہے، اس میں کون کون سی ٹریٹمنٹ، کون کون سے علاج اس میں کیے جائیں گے، اسپیشلی کن کن پروگرام کو فوکس کیا جائے گا۔ یہ اس کی ایک میں نے شارٹ سی ایک بریف سی ڈسکرپشن دے دی آپ کو، اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی اویلیبل ہوگی، آپ کو آن ڈیمانڈ انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ کو میرے چینل کے جو نیچے لنک ہے اس میں پورا PDF کے فارم میں آپ کو اویلیبل کر دوں گا۔ تو اس کا جو بیسک ہے میں آپ کو وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کیا ہے، اس کی ایک کمپلیٹ ہمیں جو اس کا پروسیس ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ پھر فیملی پلاننگ کا ہیڈ ہے، اس کا کمپلیٹ اس میں جو بھی سسٹم ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ امیونائزیشن کا ہے، ٹریٹمنٹ آف میل نیوٹریشن ہے، اور اس طرح TB وغیرہ کے متعلق ہے، اور جنرل آؤٹ پیشنٹ سروس OPD جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی اس میں ہے، اور کوئی بھی ایمرجنسی سروس ہے۔ یہ وہ بیسک کنٹینٹ ہیں جو اس BHU میں وہ ڈیل کیے جائیں گے۔ جو بھی اس میں کینڈیڈیٹ ہائر ہوگا وہ ان چیزوں کو کیری کرنا، ان کو پراپرلی ایفیشینٹلی اور اچھے انداز میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی۔ یہ بیسیکلی وہ سروس ڈیلیوریز ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ بالکل بریفلی میں نے مینشن کی ہیں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پھر فرسٹریشن ہوتی ہے، لیکن مزید ڈیٹیلڈ کے لیے ہمیں آپ کو یہ میرے نیچے دیے گئے کومنٹس سیکشن میں جو لنک ہے اس کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہیں اور کون لوگ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے، کیا اس کی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایج ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے، اس کو کائنڈلی ضرور فوکس کر کے دیکھے گا۔ اس میں نے بریفلی مینشن تو کیا ہے کہ کون کون سے ہے، لیکن ان ڈیٹیل کے لیے اس کا ایک انہوں نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی بتایا گیا ہے، وہ 1 یا 2 پیجز کا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، لیکن بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ انٹرسٹڈ ہوگا اس کے پاس کم سے کم MBBS یا BDS کی ڈگری ہونی چاہیے جو ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے ہو۔ فرسٹ نمبر 2 ہے کہ کینڈیڈیٹ ہیونگ ماسٹر ڈگری اور ایکویلنٹ 16 ایئر آف ایجوکیشن ان سوشل سائنسز، مینجمنٹ سائنسز، کلینکل اینڈ الائیڈ میڈیکل ہیلتھ سائنسز اینڈ پبلک، ٹھیک ہے۔ اس میں جن کے پاس MBBS کے علاوہ ڈگری ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کون سی ڈگریز ہے وہ میں نے مینشن کر دی آپ کو، سوشل سائنسز، مینجمنٹ سائنسز اور کلینکل اینڈ الائیڈ میڈیکل ہیلتھ سائنسز۔ یہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیسیکلی مینجمنٹ ریلیٹڈ جاب ہے، یہ مینجمنٹ ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے، تو اس میں مینجمنٹ والے کو بھی فوکس کیا جائے گا، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا آپ۔ اچھا، اور نیکسٹ کیا ہے، دا سروس پرووائڈر مسٹ بی رجسٹرڈ ود دا ریسپیکٹو ایکریڈیٹڈ باڈیز PMDC PNC PPC اور ادر سچ کونسل، جتنے بھی ریکگنائزڈ قسم کے کونسلز ہیں اس سے وہ رجسٹرڈ ہونا مسٹ ہے۔ یہ تو بیسک 3 میں نے آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس آپ کو مینشن کر دی ہیں کہ کون کون لوگ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، اس میں ایکسپیرینس بھی میٹر کرے گا کیا؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے کہ نہیں۔ جی اس پہ ایکسپیرینس بہت زیادہ میٹر کرے گا، کیونکہ یہ ایک بڑی زیادہ امپورٹنٹ جاب ہے، اس میں آپ نے ایک کمیونٹی کو سرو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ ایکسپیرینس بیسڈ ورکنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا جی مینیجریل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس پریفرنس ول بی گیون ٹو کینڈیڈیٹس ود ایکسپیرینس مینیجنگ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اسپیشلی ان رورل اور انڈر سروڈ ایریاز۔ دیکھیں جو کینڈیڈیٹ آلریڈی یہ جاب کر رہے ہیں، جیسے نیولی اپوائنٹڈ جاب ہولڈر ہوتے ہیں، ڈاکٹرز حضرات ہیں یا ڈگری ہولڈر ہیں جو اپنی ہاؤس جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا اور بہت گولڈن اپرچونٹی ہے، وہ ضرور اس پہ اپلائی کریں۔ اس کی میکسیمم ایج کیا ہے؟ 45 ایئر۔
تو 45 ایئرس سے ابو جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے کہا جی کینڈیڈیٹ ہو آر آلریڈی ورکنگ ان بیسک ہیلتھ یونٹس آر انکرج ٹو اپلائی۔ یہ بہت اچھا چانس ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی بی ایچ یوز میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ان کو پریفر کیا جائے گا اس جاب کے لیے۔ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا ہے؟ ایپلیکنٹس مسٹ سبمٹ اے بینک گارنٹی ایٹ لیسٹ ورتھ آف 0.5 ملین ٹو انشور دیئر کیپیبلٹی آف مینیجنگ اینڈ سسٹیننگ دا ہیلتھ سینٹرس۔ مینس جو بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرے گا وہ ایک گارنٹی دے گا، جسٹ گارنٹی ہے، یاد رکھیں یہ اماؤنٹ نہیں پے کرنی، یہ ایک گارنٹی ہے 0.5 ملین کی کہ آپ یہ جاب کرنے کے اہل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس پوری پریمزز، آپ کے پاس ایسٹس، آپ کے پاس سٹاف، ہر چیز آپ کو ہینڈ اوور کر دی جائے گی، اس لیے ایک انہوں نے گارنٹی ڈیمانڈ کی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں اپلائی کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو اویل کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ اس کو سیریل نمبر وائز مینشن کر دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا آئی ڈی کارڈ، پھر آپ کا نیم، ٹائٹل، فون نمبرز، فیکس نمبر اینڈ ای میل آف اتھرائزڈ پرسن، یہ ایفیلیشن ود کنسرنڈ باڈی، ویلڈ جو بھی باڈی سے، جس بھی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ سے آپ رجسٹرڈ ہیں، یا لائک پی ایم ڈی سی، وہاں اس کو آپ نے مینشن کرنا، اور ڈکلیریشن آن اسٹیمپ پیپر دیٹ دا پرسن از ناٹ گورنمنٹ سروس۔ یس، جو بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دینا ہے جو ای اسٹیمپ پیپر پہ مینشن کریں گے۔ اور نیکسٹ ہے دا کینڈیڈیٹ ول ڈکلیئر ان دا ای او آئی if he is working in locum contract in the government service company۔ اچھا، جو آلریڈی کسی بھی کانٹریکٹ بیسڈ جاب کر رہا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے، جسٹ اس کو مینشن کرنا ہے کہ میں یہ جاب کانٹریکٹ یا کنٹریکچوئل بیس پہ کر رہا ہوں۔ ادر ڈاکومنٹس ایز ریکوائرڈ ان دا ایکسپریشن آف انٹرسٹ فار ایویلیوشن پرپزز، ایکٹیو ٹیکس پیئر۔ اچھا، یہ جو بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرے گا اس کو کیپ ان مائنڈ کہ وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، وہ رجسٹرڈ ہو، این ٹی این اس کا نمبر بنا ہو، اور وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر ہو، وہ اپنی فائل ریٹرنز کرتا ہو ہر سال کی۔ تو یہ تو وہ تھے اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ میں نے سلائیڈ اس میں مینشن کی ہے، اس میں ایویلیویشن کرائٹیریا کیا ہوگا۔ یہ بہت لمبا ہے، اس میں کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، میں آپ کو بس بریفلی یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں، آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پوری پریزنٹیشن بھی آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، آپ کائنڈلی اس پہ مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو یہ شیئر بھی کر دوں گا ود آؤٹ اینی کاسٹ، ود آؤٹ اینی چارجز۔ یہ اسپیشلی میرے ان فرینڈس کے لیے ہے جو اس چیز کو اٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایویلیویشن کرائٹیریا، میکسیمم مارکس، ایویلیویشن پیرامیٹرز، یہ ساری میں نے اس کے اندر مینشن کر دی ہے۔ جو کوالیفیکیشن کے 15 مارکس ہیں، اور رجسٹریشن ایکریڈیشن کے 10 مارکس ہیں، اور سروس پرووائڈر ایکسپیرینس اگر کوئی ہے تو اس کے 20 مارکس ہیں، اور فائنینشیل اسٹیبلٹی جو آپ 0.5 ملین پے کریں گے اس کے 10 مارکس ہیں، اور سروس ڈیلیوری کمپیٹنس جو کتنا کمپیٹنٹ ہے، کمپیٹنسی ہے، اس کے بھی 10 مارکس ہیں، اور کوالٹی آف پرپوزل اس کے 15 مارکس ہیں، پھر انٹرویو کے لاسٹ میں 20 مارکس ہیں، یوں ٹوٹل وہ 100 مارکس کا ان کا ایویلیویشن ہوگا۔ اچھا، نیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ وہ ہے سلائیڈ جس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کینڈیڈیٹ کو ملے گا کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کینڈیڈیٹ کو اماؤنٹ کیا ملے گی، یہ میں نے ڈفرینٹ ہیڈز میں سارا کچھ مینشن کر دیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کو اس میں ڈفرینٹ جو ورکنگ نیچرز ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں، ان کی لمٹ بھی بتا دی گئی ہے، اور اس کی یونٹ کاسٹ کیا ہے اور منتھلی کاسٹ کتنی بنے گی، یہ ساری مینشن ہے۔ میں جسٹ ایک دو بتا دیتا ہوں۔ او پی ڈی وزٹس ہے، یعنی کہ وہ ایک ماہ میں 850 میکسیمم وزٹس کروا سکتا ہے پیشنٹس کے، اور پر وزٹ اس سے 400 روپیز ملے گا، یوں اس سے 3,40,000 پر منتھ سے ملے گا۔ اس طرح ٹریٹمنٹ اینڈ اسکریننگ، اور پھر یہ نارمل ڈلیوری، یہ سارے پوسٹ مارٹم سروسز، فیملی پلاننگ، ہر ہیڈ کا مینشن کیا ہوا ہے کہ میکسیمم کتنی سروس ڈلیوری ہوں گی، اور اس پر سروس ڈلیوری کی کیا کاسٹ ہوگی، یوں ٹوٹل اس کی منتھلی کتنی کاسٹ بنے گی۔ تو یوں اس کو پر منتھ
6,90,500 یعنی 6,90,500 روپے تک ایکسپیکٹڈ ارن کر سکتا ہے. تو یہ بہت ایک اکاموڈیٹڈ اور بڑی ریزنیبل اماؤنٹ ہے ان ڈاکٹرز کے لیے جو نئے اپوائنٹڈ ہیں یا جو ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. تو لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ لوگ کہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے گورنمنٹ آف دا پنجاب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے میں ویب سائٹ بھی منشن کی ہے. یہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن بھی منشن کر دوں گا. آپ وہاں پہ ڈائریکٹ کلک کریں اور اس سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک ہیلپ لائن بھی منشن کی ہے 1033 کے نام سے. آپ یہاں پہ مزید معلومات انفارمیشن کے لیے کال بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 28 مارچ 2025. آج ہم اس کو 3 مارچ میں کر رہے ہیں. یو ہیو 25 days فرام ناؤ. آج کے دن سے آپ کے پاس 25 دن ہے، تو ضرور اپلائی کریں. بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہ، آپ کی لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے. آپ آنر بھی ہوں گے، آپ ڈاکٹر بھی ہوں گے، آپ سرو کرنے والے بھی ہوں گے. یہ ایک ملٹیپل ٹاسکنگ فیسلٹی ہے، تو ضرور اس کے لیے اپلائی کریں. امید آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آگے بھی شیئر کریں گے ان دوستوں کے ساتھ جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن یا اس کا PDF اگر لینا ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کریں اپنے نمبر کے ساتھ. انشاءاللہ میں آپ کو ضرور شیئر کر دوں گا. امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.